اور غلام حیدر جو بولتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں اب جو غلام حیدر کی حالت ہے اس وقت، اس کی 3 بچیاں ہیں اور پچھلے دنوں بھی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو تو ایسی ذات کی گالیاں دینی چاہیے. یہ تو پورے میں جتنے لوگ اس کیس سے جڑے ہوئے وہ شکریہ ادا کریں غلام حیدر کا کہ یار تم ہمارے متعلق کوئی بات نہیں کر رہے، ہمارے ملک کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہمارے نظام کو کچھ نہیں کہہ رہے. ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے غلام حیدر کا. کون برداشت کرتا ہے؟ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور اگر وہ غصہ کرتا ہے وہ بالکل جائز غصہ کرتا ہے، اس میں برا منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تک اوپر سے آرڈر نہیں آئیں گے، اوپر سے آرڈر میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ خود سمجھ جائیں کہ اوپر سے کون سے آرڈر ہیں، وہ آئیں گے تو اس کا کچھ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں کچھ ہو سکتا. یہ آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو بھی گیم کھیل رہا ہے، چاہے وہ چھوٹا پالیٹیشین ہے، چاہے وہ بڑا پالیٹیشین ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، انتہائی گھٹیا درجے کا ان پڑھ انسان ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے اتنے بڑے ملک، اتنے عظیم ملک کو 1-2% کی عورت کے لیے اس ملک کی عزت داؤ پہ لگا دی ہے، اس کا قانون داؤ پہ لگا دیا، اس کا سسٹم داؤ پہ لگا دیا، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور وہ شخص جو سیما حیدر کا ساتھ دے رہا ہے، وہ جو بھی پالیٹیشین ہے، وہ جو بھی بندہ ہے، چھوٹے لیول کا کہ بڑے لیول کا، نہایت فضول قسم کا انسان ہے، جاہل آدمی ہے. وہ تعلیم یافتہ ہو نہیں سکتا کہ 2% کی عورت کے لیے اتنے بڑے ملک کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ وہ بندہ لگا دے اور پوری دنیا جو ہے وہ انگلیاں اٹھائے. وہ جاہل ہی ہو سکتا ہے. یہ لنگی دھوتی پہننے والے ہوتے ہیں نا، ادھر پاکستان میں بھی ہیں، بڑے جاگیردار بھی ہوتے ہیں اور یہ سارے ہوتے ہیں. اسی طرح ادھر بھی وہ ہوں گے جی، بن جاتے ہیں. پارلیمنٹ میں تو کوئی بھی پہنچ سکتا ہے نا. آپ نے سوال کیا بادل بابو کے حوالے سے، اس کی بیل کینسلیشن کے حوالے سے. دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی عدالتوں میں یا انڈیا کی عدالتوں میں جتنے بھی کیس چلتے ہیں وہ ججمنٹس کے اوپر چلتے ہیں، مثالوں پہ چلتے ہیں، نظیروں پر چلتے ہیں کہ فلاں دور میں اس طرح کا کیس آیا تھا تو جو جج صاحب تھے انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا. یہ وہ تمام سٹڈیز ہوتی ہیں جن کو ججز بھی پڑھتے ہیں اور وکلا حضرات بھی پڑھتے ہیں، اور جو آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں. اب اس کی بیل کینسل ہونی تھی، ہمیں پتا تھا کہ اس کی بیل کینسل ہونی ہے، کیونکہ ہمارے ہیں نہیں، جب انلیگل بندے کو آپ بیل دے ہی نہیں سکتے، ہمارے لا میں نہیں ہے تو اس کو نہیں مل سکتی تھی. اینی ہاؤ فیاض بھائی کو ہم نے بتا دیا تھا، پھر بھی انہوں نے کوشش کی اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑی چینج آنی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں. بیل کینسل ہو گئی، اس کو آپ نیگیٹو اس میں نہ لے کر جائیں، اس کو آپ پازیٹیو وے میں لے کے جائیں. کیسے؟ دیکھیں، اس کا بادل بابو کا نہ کوئی رشتہ دار یہاں پر ہے، بادل بابو کی گارنٹی کوئی یہاں پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اس کو بیل دے دی جاتی ہے، مگر اس کو اگر بیل نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آتنکوادی ہے یا وہ کوئی ٹیررسٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس کو بیل اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کا گارنٹر کوئی نہیں ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی گارنٹی کون دے گا، یا خدا نہ خواستہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے یا اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو جس بھی ملک کا وہ سٹیزن ہے تو اس کو ہماری جو حکومت ہے وہ کیا جواب دے گی. تو اس کو آپ نے پازیٹیو میں دیکھنا ہے، نیگیٹو میں نہیں دیکھنا. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو بیل دے دی جاتی تو پھر یہ ایک نظیر قائم ہو جاتی، یہ جناب ایک آپ کے قانون کے اندر یہ چیز آ جاتی کہ فلاں دور میں، آنے والے دور میں بات کی جائے گی جی ایک بادل بابو انڈیا سے آ گیا تھا اور جناب اس کو بھی بیل دے دی گئی تھی. تو یہ مثال سیٹ نہ ہو، نظیر سیٹ نہ ہو، تو اس وجہ سے یہ بیل جو ہے وہ کینسل ہوئی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اب یہاں پر میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میں آپ کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ اکثر جج صاحبان سے بھی اگر گفتگو ہوتی ہے یا کچھ بھی پولیس والے دوست یار ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ خدا کے بندو جو بھی کرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو کیس ہائی لائٹ ہو جائے اور جس کو جو پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہا ہو، جو پوری دنیا سے دیکھا جا رہا ہو، تو اس میں کم سے کم فوری طور پہ آپ فیصلہ کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک نظام ہے
اور اس کے تحت یہ جو ہے ساری کارروائی ہوتی ہے. کسی بھی ملک کے اندر قانون ہے. تو اب آپ سیما حیدر کا کیس دیکھیں, سیما حیدر کا کیس دیکھیں. اب اس میں سیما حیدر سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ جا کے جو اس نے وہاں پروپیگنڈا کیا ہے, پاکستان کو برا بھلا کہتی ہے یا اسلام کو برا بھلا کہتی ہے, لیکن ہم نے جتنی اسٹڈیز انڈیا کی ہوئی ہیں, سارا کچھ کیا ہوا ہے, تو ہمیں جو حیرانی ہوتی ہے وہ اس چیز پہ ہوتی ہے کہ ایک مطلب اس کی اوقات کوئی نہیں ہے نا, مطلب ہے کیا سیما حیدر کیا ہے. تو اس کے لیے جو انڈیا اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی آبادی ہے اس کی, اور ہم اس کے لٹریچر پڑھ کے جو ہے جوان تو نہیں کہہ سکتا, بڈھا ہو گیا ہوں پڑھ کے لٹریچر, تو کم سے کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور کچھ بھی نہیں. مجھے جو سب سے زیادہ اس کو غصہ ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ ایک 2% کی عورت کے لیے اتنے بڑے ملک کو, جس کا نام پوری دنیا میں لیا جاتا ہے, جس کی آپ کلچر دیکھ لیں پوری دنیا میں, ہمارے جو برے صغیر کا ہے سب کانٹیننٹ کا, پوری دنیا میں مشہور ہے, کلچر ہے, کھانے ہیں, اس کی تہذیبیں ہیں, کیا کچھ ہے. تو ایک 2% کی عورت کے لیے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ آپ آئیو کو دیکھیں, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مطلب 2 سال ہو گئے ہیں وہ رپورٹ اپنی پیش نہیں کر رہا. تو یہ بڑی چیزیں ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, نظام ننگا ہوتا ہے, سسٹم ننگا ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم کس طرح کا ہے. تو اس میں ہمارے جو بھارتی بہن بھائی ہیں ان کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کی عزت بھی کرتے ہیں, سب سے پیار بھی کرتے ہیں, لیکن ہم جو کوشچن اٹھاتے ہیں وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہمارے لا میں آپ کو انڈینز جو ہے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. ایک وکیل کو اتنی زبردست چیزیں, اتنی زبردست عدالتیں ہیں, اور جب اس کے اندر ایک 2% کی عورت کے لیے یہ سارا نظام کو خراب کیا جاتا ہے, ہمیں دکھ اس چیز کا ہوتا ہے اور کسی چیز کا دکھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب آپ بادل بابو کا دیکھیں, پاکستان کے اندر ہر ملک کے اندر اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. پاکستان میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, تھوڑی خراب ہوتی ہیں, جو بھی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس کے اوپر پوری دنیا کی نگاہیں جڑی ہوئی ہیں, تو اس کے اوپر فوری طور پہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے. اب لاسٹ جب ان کی ہیئرنگ ہوئی تھی تو اس میں آئیو نے چارج شیٹ پیش نہیں کی, اور فوراً جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا آئیو کو کہ بھائی تم کیا ادھر کیا مطلب چھولے بیچ رہے ہو, تم یہاں پہ چنا چاٹ بیچ رہے ہو, کیا کر رہے ہو, اس کی رپورٹ لے کر آؤ نا, اس کی چارج شیٹ لے کر آؤ. تو اس طرح ورک ہونا چاہیے. اور اگر سیما حیدر پہ اس طرح ہو جاتا ورک تو میرے خیال سے بھارتی بہن بھائی ہمارے بہت پریشان ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ عورت وہاں پر رہے. لیکن آپ دیکھیں سسٹم کس طرح. دوسرا پھر مومن سر کی بات آتی ہے. مومن سر کے لیے ہمیشہ ہم لوگوں نے سٹینڈ کیا ہے. وہ مجبور ہے اصل میں, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بات تو پوری دنیا کو پتہ چل گئی ہے کہ ایک وکیل کوشش کر سکتا ہے, پٹیشن ڈال سکتا ہے, التجا کر سکتا ہے کورٹ سے یا جو کچھ بھی ہے. اب آپ چندی گڑھ میں دیکھیں انہوں نے کب سے کہا ہوا ہے اور کوئی ادھر سے کوئی رپورٹ نہیں آتی. پھر اس کے اوپر انہوں نے ہر چیز کے اوپر کیس کیا ہوا ہے. اس کی انلیگل شادی پہ کیا ہوا ہے, ان کا جو وہ دھرم پریورتن کروایا اس پہ کیس ہوا ہوا ہے, ہر چیز کا کیس انہوں نے کیا ہوا ہے. وکیل یہی کرتا ہے نا. اور اس کے بعد غلام حیدر کو بلانے کے لیے انہوں نے درخواست بھی دی ہوئی ہے اور عدالت نے اجازت بھی دی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 5ویں کلاس کا بچہ بھی ہوگا, وہ سارا یہ نظام اس کو نظر آ رہا ہے نا. ہمیں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ عدالت بلا رہی ہے, عدالت نے اجازت دے دیا, پھر بھی اس کو ویزا نہیں ملا. پھر بھی اس کو ویزا نہیں ملا. بھائی اس کو ویزا کیوں نہیں مل رہا؟ چلے جی ہم کہیں گے تو ہمارے بھارتی بہن بھائی برا بنائیں گے, لیکن ایک 5ویں کا جو بچہ ہے اس کو بھی پتا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ سیکیورٹیز کی بات کرتے ہیں, غلام حیدر کے آنے سے کوئی ان کو خطرہ ہے, تو بھائی سب سے بڑا خطرہ تو تمہارے اپنے ملک میں سچن کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے, نترپال کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے, سیما حیدر کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی سیکیورٹی کا, اس کی مطلب تمہیں اپنی سیکیورٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سیکیورٹی پرپس کے لیے آپ نے صرف اگر روکنا ہے تو غلام حیدر کا ویزا روکنا ہے, باقی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سارے سوالات ہیں. یہ جتنا ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے پوری دنیا کو سمجھ آ رہا ہے.
آج ظاہری بات ہے 2 سال ہو گئے ہیں، اپنا منہ ہم لوگوں نے بند کیا ہوا ہے، کتنی دیر تک کر لیں گے، کتنی دیر تک کر لیں گے؟ اور غلام حیدر جو بولتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں اب جو غلام حیدر کی حالت ہے اس وقت، اس کی 3 بچیاں ہیں، اور پچھلے دنوں بھی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو تو ایسی سی ذات کی گالیاں دینی چاہیے۔ یہ تو پورے میں جتنے لوگ اس کیس سے جڑے ہوئے شکریہ ادا کریں غلام حیدر کا کہ یار تم ہمارے متعلق کوئی بات نہیں کر رہے، ہمارے ملک کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہمارے نظام کو کچھ نہیں کہہ رہے، ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے غلام حیدر کا۔ کون برداشت کرتا ہے؟ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ غصہ کرتا ہے وہ بالکل جائز غصہ کرتا ہے، اس میں برا منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ باقی جہاں تک بیل کنسلیشن ہے ہوگی، دیکھیں اس نے بڑا سپیشیس کیس بنایا ہوا ہے، یہ عجیب ہی قسم کا ہے۔ بادل بابو کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، او بھائی تو بتا کہاں سے آیا ہے، تیرے پاس کوئی ایویڈنس ہی موجود نہیں ہے، تجھے کیسے ٹریس کریں کہ یار تو صحیح بندہ ہے کہ غلط بندہ ہے؟ موبائل تیرے پاس نہیں ہے، جہاں سے تو آ رہا ہے وہ جگہ تو غلط بتا رہا ہے، حالانکہ وہ جگہ بھی بتا چکا کہاں سے ہے، بھاول نگر سے انٹر ہوا ہے۔ اس کا پورا نقشہ بنا کے میں نے وہ روشن عظیم کو بھی بھیجا تھا اور فیاض رامے کو بھی بھیجا تھا کہ یہ ایسے ایسے اس نے ٹریول کیا ہے، کتنے گھنٹوں میں پہنچا ہے اور کیا کرتا ہے، کرنسی کہاں سے چینج کرواتا ہے۔ بھائی تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں انویسٹیگیشن کے لیے، تو کیسے ہماری جانچ ایجنسی تجھے چھوڑے گی؟ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتا اس کا مسئلہ۔ تو بیل کینسلیشن ہونی تھی، ہمیں بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا جو قانونی کارروائیوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو یہ جناب سارا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کو جواب مل گیا ہوگا بادل بابو کے حوالے سے۔